لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان الله.
أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله. الله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. ما شاء الله. دل کردا مدینے ٹر جاواں دربار محمد ویکھا سارے نبیاں ولیاں کتب دا سردار محمد ویکھا ما شاء الله. دل دک دک ہوندا اے دل دک دک ہوندا اے ایو جی میرا نت کہندا اے کہ میں پلکاں پلکاں ٹر کے تے ایک وار محمد ویکھا. سبحان الله. ما شاء الله. تصور یہ کہ منظر عجیب آ رہا ہے کہ جیسے وہ روزہ قریب آ رہا ہے جسے دیکھ کر روح کہہ رہی ہے کہ میرے درد دل کا طبیب آ رہا ہے. الہی میں قربان تیرے کرم کے الہی میں قربان تیرے کرم کے کہ میرے کام میرا نصیب آ رہا ہے سبحان الله. جو اظہار پہنچا تو دنیا کہے گی کہ در شاہ پر ایک غریب آ رہا ہے. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. لقد رضی اللہ راضی ہو گیا ان سے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے میرے نبی سے بیعت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیا. نبی پاک کا فرمان ہے کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا مت کہو
جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر میری خدا کی ساری کائنات کی لعنت ڈال دی جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائیہ الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ گزشتہ جمعہ والا ہی ہے، یعنی خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آج پھر بیان کی جائے گی۔ محمدی مسجد والوں، میری ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ صحابہ کا رتبہ کیا، صحابہ کا مقام کیا، صحابہ کی شان کیا، اس کے لیے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سننے کی ضرورت نہیں، نہ میرے پاس وہ زبان ہے کہ میں صحابہ کی شان بیان کر سکوں، نہ آپ کے پاس وہ کان ہے کہ میرے صحابہ کی تعریف سن سکیں۔ مزہ تب ہے کہ تعریف صحابہ کی ہو رہی ہو اور زبان خدا کی جاری ہو رہی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ۔ اللہ تعالیٰ میرے صحابہ کو خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب، یہ جو آپ کے قدموں میں صحابہ بیٹھے ہیں نا، یہ جو صحابہ آپ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں نا، یہ جو صحابہ براہ راست آپ کی گفتگو سن رہے ہیں نا، جو 24 گھنٹے آپ کی زیارت کر رہے ہیں نا، انہیں میری طرف سے یہ سرٹیفکیٹ پیش کر دو، میری طرف سے یہ ایوارڈ پیش کر دو۔ یا اللہ، کیا اللہ کہتا ہے میرے محبوب جتنے صحابہ بیٹھے ہیں ان سب کو کہہ دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ مجھ خدا سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صحابہ ویسے نہیں بن گئے محمدی مسجد والوں، میں اور آپ کسی کو دوست بنائیں نا، پہلے اس کو پرکھتے ہیں، پہلے اس کو جانچتے ہیں کہ کہیں شراب تو نہیں پیتا، کہیں گناہ تو نہیں کرتا، کہیں گندی سوسائٹی میں تو نہیں رہتا۔ محمدی مسجد والوں سوچو، ہم اپنا دوست سوچ سمجھ کے بناتے ہیں کہ کوئی گندا دوست نہ بنا لیں، کوئی پلید دوست نہ بنا لیں، کوئی بے حیا دوست نہ بنا لیں۔ تو محمدی مسجد والوں جب ہم اپنے لیے یہ سوچتے ہیں کہ یارو میرا دوست اچھا ہونا چاہیے، تو اللہ بھی تو اپنے نبی کے لیے یہی سوچ رہا تھا کہ میرے محبوب آپ کے قدموں میں وہ صحابہ بیٹھے ہو جن کا میں نے دل سے امتحان لے رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے پہلے صحابہ کا امتحان لیا، ویسے نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے نبی کا یار بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی میرے نبی کا دوست نہیں بنا دیا۔ اللہ نے شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھا، اللہ نے چن چن کے میرے نبی کے دوست بنائے۔ کتنے لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان میں سے صاف ستھرے لوگوں کو نکال کر میرے نبی کا صحابی بنا رہا تھا۔ تو صحابی بننے کے لیے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے امتحان لیا، ہمارے بھی امتحان ہوتے ہیں نا۔
ہمارے کو بھی امتحان دینا پڑتا ہے۔ سکول میں بچہ جو ذہین داخل کیا جاتا ہے نا، اس بچے کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ کالج میں جائیں گے، کالج میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ اچھا یونیورسٹی میں جائیں گے، یونیورسٹی میں امتحان ہوتا ہے۔ اب آپ پوری دنیا گھومیں، پوری کائنات گھومیں، پوری دنیا کے کالجوں میں جائیں، پوری کائنات کی یونیورسٹیوں میں جائیں، پورے کائنات کے سکولوں میں جائیں، آپ کو کوئی بھی پاگل نظر نہیں آئے گا۔ ذہین طلباء کا امتحان لیا جاتا ہے، ذہین طلباء کو داخلہ ملتا ہے، پاگل کو سکول میں داخلہ نہیں ملتا، پاگل کو کالج میں داخلہ نہیں ملتا، ذہن سے مفروض شخص کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا۔ ارے داخلہ اس لیے ملتا ہے کہ اس نے امتحان دینا ہے، اور امتحان کے لیے ذہانت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے نماز پاگلوں پہ فرض نہیں کی، روزے فرض نہیں کیے، عبادتیں فرض نہیں کی، حج فرض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ذہین لوگوں کا امتحان لیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیا میں امتحان دیتے ہیں نا، تو دنیا کے لیے امتحان کے لیے جب ٹائم آتا ہے نا، ایگزامینر ہال بنایا جاتا ہے، کرسیاں رکھی جاتی ہیں، آگے میز رکھا جاتا ہے، سردیاں ہیں تو ہیٹر جلا دیا جاتا ہے، گرمیاں ہیں تو اے سی لگا دیا جاتا ہے، مزے سے بیٹھ کر آرام سے پرچہ دیتے ہیں، امتحان آرام سے دیا جاتا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تو مزے کا امتحان ہے۔ محمدی مسجد والوں، تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کو اپنے نبی کے دروازے پہ لیے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے دوستوں کا امتحان کیسے لیا۔ کیا ان کے لیے بھی کوئی کرسیاں تھیں؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی میز تھا؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی اچھی سی قالینیں بچھائی گئی تھیں؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے اولئک الذین لم تہن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا۔ یا اللہ یہ محمدی مسجد والے پوچھ رہے ہیں، اللہ تو نے صحابہ کا امتحان کیسے لیا؟ کیا ان کے لیے جنت سے کرسیاں آئیں؟ کیا ان کے لیے جنت سے قالین آئے؟ کیا ان کے لیے جنت سے میز آئے؟ انہیں جنت کی قالینوں میں بٹھا کے امتحان لیا گیا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، صحابہ کے امتحان کے لیے جنت سے قالینیں کوئی نہیں آئی، کرسیاں کوئی نہیں آئی، میز کوئی نہیں آیا۔ گرمیوں میں امتحان لیا گیا، سردیوں میں امتحان لیا گیا۔ یا اللہ کیسے امتحان لیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے صحابہ کو قالینوں میں بٹھا کر امتحان لیا نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے انہیں دیکھا کہ تفسیریں تو گھسیٹا جا رہا ہے۔ کبھی انہیں میدان بدر میں امتحان لیا، کبھی جنگ احد میں امتحان لیا، کبھی میدان بدر میں امتحان لیا، کبھی میدان کربلا میں امتحان لیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے سارے صحابہ کو ان پیریڈوں میں اس طرح چیک کرتا رہا، یا اللہ دیکھو تو صحیح کس طرح امتحان لیا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو حضرت بلال کو تفتیروں میں گھسیٹا گیا، حضرت بلال کو تفتیش چٹائی پہ لٹا دیا گیا، حضرت بلال کو چٹائی میں بند کر دیا، حضرت بلال کو کمرے میں بند کر دیا۔ ظالم مالک نے اس کمرے میں دھواں چھوڑ دیا، حضرت بلال کے سینے میں سل رکھ دی تاکہ حضرت بلال ہلنے نہ پائے۔ حضرت بلال رو رہا ہے، حضرت بلال کی چیخیں بلند ہو رہی، حضرت بلال کی آواز باہر گئی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق قریب سے گزرے، کمرے میں آئے، حضرت بلال کو چٹائی سے نکالا، حضرت بلال کو باہر لے کر آئے، کہنے لگے اے بلال
خدا کے لیے تھوڑا صبر کر لیا کر، اس ظالم کے سامنے نبی کا نام نہ لیا کر، یہ جب چلا جائے پھر نبی کا نام لیا کر، تو نبی کا نام لیتا ہے تیرے پکوڑے مارے جاتے، تجھے تیرتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، تیری زبان کو گرم کوئلے سے جلایا جاتا ہے، تھوڑا صبر کر لیا کر۔ سنیے محمدی مسیح والو، حضرت بلال فرمانے لگے ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، رب العالمین کی قسم ہے یہ ظالم میرے جسم پہ جتنے کوڑے مارتا ہے، رب العالمین کی قسم ہے مجھے اتنا ہی نبی کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اے ابو بکر، محمدی مسیح والوں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، صحابہ کا مقام سمجھا رہا ہوں، صحابی ویسے تو نہیں بن گئے۔ حضرت بلال روتے روتے کہنے لگے اے ابو بکر تو جب بازار جاتا ہے، کوئی گھڑا خریدتا ہے، کوئی مٹکا خریدتا ہے، کوئی برتن خریدتا ہے، پہلے گھڑا ٹھوکتا ہے کہ کچا تو نہیں، پہلے مٹکا ٹھوکتا ہے کچا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی مجھ بلال کو ٹھوک ٹھوک کر دیکھ رہا ہے کہ کہیں میرا بلال نبی کی محبت میں کچا تو نہیں رہ گیا ہے۔ ظلم تے دنیا تے نبی اور ظلم اس کا دا اتنا سنگین کیوں ہے، او میں کو مارن والو میں کو کیوں مار دو، پوچھو میرے یار کلو اتنا حسین کیوں ہے۔ یہ صحابہ کا مقام، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پرکھا، اولی صحابہ میں ابو بکر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے حضرت عثمان غنی کی بات سناتا ہوں۔ کون عثمان غنی؟ ایک دفعہ مدینے کی کچھ صحابی میرے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے سامنے ایک تکلیف پیش کرنے آئے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے گھر کی خواتین پانی بھرنے کے لیے ایک کنویں میں جاتی ہیں، وہ کنواں یہودی کے قبضے میں ہے، وہ یہودی ہمیں پانی نہیں بھرنے دیتا، ہماری خواتین بڑی دیر تک برتن لے کر بیٹھی رہتی ہیں اور جناب انہیں پانی نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول پانی کی کمی کی وجہ سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیا کریں، ہمیں ہماری خواتین کو پانی نہیں مل رہا۔ حضور کریم نے صحابہ سے فرمایا صحابیوں تم میں کوئی ایسا ہے جو یہودی سے کنواں خرید کے؟ صحابہ کہنے لگے کہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ محمدی مسجد والوں یہ بات اڑتے اڑتے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی سے صحابہ نے کہا کہ عثمان نبی پاک بڑے پریشان تھے، مدینے کی خواتین یہودی کے کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہیں، وہ یہودی انہیں پانی نہیں بھرنے دیتا۔ ان کا اچھا بس ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی نے صحابہ کو نہیں بتایا، چپ کر کے شام کے وقت محمدی مسجد والوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ یہودی باہر آیا، سیدنا حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یہودی میں تیرے سے کوئی کام کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا عثمان یہ تو میرا مقدر ہے کہ تو میرے گھر آیا، بتا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو کنواں ہے نا
یہ کنواں میں تیرے سے خریدنے آیا ہوں۔ یہودی سمجھ گیا، انہوں نے کہا نہیں اے عثمان، میں یہ کنواں نہیں بیچوں گا، کسی صورت بھی نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہودی بتا یہ کنواں کتنے کا دے گا؟ اب یہودی سمجھ گیا کہ عثمان غنی تو یہ لے کر جائے گا، اس نے جان بوجھ کر محمدی مسجد والوں ذرا زیادہ قیمت بتانے کی کوشش کی۔ کہنے لگے چل بولی بولی کتنا کنویں کا پیسہ لے گا؟ وہ کوئی اتنا مہنگا کنواں نہیں تھا، 100 اشرفیاں ہوں گی یا 90 اشرفیاں، 80 اشرفیوں کا تھا، اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا کہا کہ نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ ان کا کتنے کا بیچے گا بتا تو صحیح نا۔ انہوں نے کہا آپ قیمت لگاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں تجھے 10,000 اشرفیاں دوں، کہتا ہے نہیں کم ہے۔ ان کا 20,000 اشرفیاں دوں، ان کا نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا پھر تو خود بتا تو کتنی اشرفیوں میں یہ بیچنا چاہتا ہے؟ یہودی کہنے لگا اے عثمان میں نے یہ کنواں نہیں بیچنا، یہ تو بہت مہنگا ہے، تو خرید نہیں سکتا۔ فرمایا کتنا؟ فرمایا 40,000 اشرفیاں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے، بے شک 20,000 ہو، 30,000 ہو، 40,000 ہو، مجھے اشرفیوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو کنواں خرید کر صرف نبی کے چہرے کی مسکراہٹ لینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کے چہرے میں مسکراہٹ لانا چاہتا ہوں۔ میرا نبی اداس ہے، میرا نبی پریشان ہے، میں تو اپنے نبی کے چہرے میں مسکراہٹ لانا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مسجد والوں میرے نبی کا چہرہ بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو حسینوں میں احسن بنایا، کریم و اکرم بنایا، شریفوں میں اشرف بنایا۔ میرے نبی کی آنکھیں عین اللہ بنائی، میرے نبی کی زبان لسان اللہ بنائی، میرے نبی کے ہاتھ ید اللہ بنائے، میرے نبی کا سبق لا الہ الا اللہ بنایا۔ اللہ نے میرے نبی کا وجود بنا کے محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ دھواں خرید لیا۔ حضور کریم مسجد نبی میں تھوڑے اداس بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی کا چہرہ دیکھ کر نبی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگے عثمان جلدی آ، آج تو ہنستا ہوا آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ایک خوشخبری سناؤ۔ فرمایا سناؤ۔ حضور کریم نے فرمایا عثمان سنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اپنے چہرے کی اداسی ختم کر دیجیے، اپنے چہرے سے پریشانی ختم کر دیجیے۔ آپ کے حسین چہرے پہ، آپ کی خوبصورت زلفوں پہ یہ چیز نہیں سکتی ہے۔ محمدی مسجد والوں یاد رکھو، جب چاند ستاروں کی بات ہوتی ہے، جب چاند ستاروں کی بات ہوتی ہے، ان کے زلفوں کی محمدی مسجد والوں کیا بات ہوتی ہے۔ محمدی مسجد والوں میرے نبی کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ فرمایا عثمان کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہودی سے کنواں خرید لیا ہے،
حضور کریم مسکرا کر عثمان غنی کو سینے سے لگایا، اے عثمان تیرے سینے پہ قربان جاؤں جو نبی کے سینے سے لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سینہ کتنا خوبصورت ہے جو میرے نبی کے سینے سے لگ رہا ہے، بے شک بے شک، وہ آنکھیں کتنی خوبصورت ہے جو میرے نبی کی زیارت کر رہی ہے، کیا بات، وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے جسے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ محمدی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے حسینوں کے حسن کا منہ موڑ دیا، محمد بنا کے وہ قلم ہی توڑ دیا۔ سبحان اللہ، حضور کریم نے فرمایا جزاک اللہ عثمان، اب تو اس کنویں کا مالک ہو گیا۔ اب سنیے عثمان غنی نے کیا خوبصورت بات کی، نہیں اللہ کے رسول میں کنویں کا مالک نہیں ہوں، میں کنویں کا مالک نہیں ہوں۔ فرمایا عثمان تو نے کنواں خریدا ہے، تو ہی تو اس کنویں کا مالک ہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول میں نے خریدا ضرور ہے، لیکن میں یہ کنواں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے تو آپ کے چہرے پہ مسکرا لانے کے لیے یہ کنواں خریدا ہے، آپ کے چہرے پہ رونق لانے کے لیے یہ میں نے کنواں خریدا ہے۔ یا رسول اللہ میں کنویں کا مالک نہیں ہوں، یہ کنواں میں آپ کے حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عثمان غنی۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی دعوت کی، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ میرے گھر روٹی کھانے آئیں۔ محمدی مسجد والوں کبھی سوچو وہ گھر کتنا مقدروں والا ہوگا جہاں میرا نبی کھانا کھانے جائیں گے۔ بے شک بے شک، مہمان جو ہوتا ہے نا، مہمان اس کے آنے سے پریشان نہ ہوا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کا رزق تیرے دسترخوان پہ رکھ کے تجھے بخشنے کا بہانہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ کھاتا وہ اپنے نصیب کا ہے، تیرا نہیں کھاتا، کھاتا وہ اپنے نصیب کا ہے لیکن بخشوا تجھے جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، مہمان نوازی کی کیا خوبصورت لمحوں کی بات ہے۔ فرمایا کہ ایک دن مولا علی نے کیا کیا کہ روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر افطاری کا وقت آیا، افطاری کے وقت آیا تو گھر کے اندر صرف 3 روٹیاں پڑی تھیں۔ فرمایا کہ اے فاطمہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، افطاری کا وقت ہو رہا ہے، کھانا تیار کرو، اور کھانا لا کر جناب یوں کرو کہ افطاری کا وقت اذان ہونے لگی ہے، بلال اذان دینے لگا ہے۔ محمدی مسجد والو، وہ حضرت بلال کی آواز کتنی خوبصورت تھی جسے میرا نبی خود سنتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو بڑی ہی خوبصورت آواز سے نواز رکھا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا چلو افطاری کا وقت ہو گیا، کھانا لاؤ۔ اب جب کھانا پہنچ گیا این ٹائم پر، مہمان نوازی کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا۔ ہماری تو مہمان نوازی کا طریقہ محمدی مسجد والوں برا نہ منانا، کوئی مہمان آوے تو اسی روٹی پہ کھاندے ہوئے نا تے کوئی گھنٹی مارے تے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے فٹو فٹ کہنے دسترخوان تو کھانا چاہو پلنگ دے تھلے واڑو کہ دے نہ ہو ساڑا کھانا کھا کے چلا جائے، یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ نہیں، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ علی نے پوچھا کون؟ وہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کہنے لگا اے علی میں مسافر ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، مجھے روٹی کھلاؤ۔ حضرت علی نے اپنی خادمہ کو بلایا، کہنے لگے اے خادمہ میرے حصے کی روٹی لے جا۔
اور جا کر اس مسافر کو دے دے، میں علی پانی سے روزہ افطار کر لوں۔ بی بی زہرا فرمانے لگی خادمہ ٹھہر جا، میں زہرا نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، میرے حصے کی روٹی بھی لے جا، میں فاطمہ پانی پی کر روزہ افطار کروں۔ خادمہ دانے لگی، دو ننھے ننھے شہزادے حسن حسین بول اٹھے، کہنے لگے خادمہ اماں ٹھہر جا، ہم دونوں بھائیوں کی جو آدھی آدھی روٹی ہے وہ بھی اس مسافر کے حوالے کر دے۔ اب حسن حسین رات کو بھوکا سو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کہاں چلے گئے محمدی مسجد والے، یہ روٹ کے تیرے دلوں سے کیوں ختم ہو گئی ہے؟ تیرے دل میں ہوس آ گیا ہے، تو نے دل کی گلیاں برباد کر دیے، تو نے دل کی گلیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ خادمہ اندر چلی گئی، علی کہنے لگے اماں کدھر جا رہی ہے؟ سنو محمدی مسجد والوں، ایک خوبصورت بات سنانے لگا۔ اے خادمہ اندر کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا علی میں اپنے حصے کی روٹی بھی اس مسافر کو دینے جا رہی ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے نبی کے گھرانے والے سخی نہیں ہوتے، نبی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں۔ کن دنیا کے چکروں میں پڑ گئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا عثمان ٹھیک ہے، کل میں آپ کے گھر کھانا کھانے آؤں گا۔ دوسرا دن آیا، وقت ہو رہا ہے محمدی مسجد والوں، خوبصورت واقعہ سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہوں گا۔ دوسرے دن آئے، صحابہ میرے نبی کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے قریب آئے، حضور کے کان میں فرمایا اللہ کے رسول چلیے کھانا تیار ہے۔ کیونکہ عثمان غنی نے صرف میرے نبی کا کھانا تیار کر رکھا تھا، اب وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں صحابہ کو آواز چلی گئی تو کھانا تو اتنا ہے نہیں تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے نبی پاک سے آرام سے فرمایا اللہ کے رسول اٹھیے، کھانا تیار پڑا ہے۔ حضور قریب کھڑے ہو کر کہنے لگے او سارے صحابیوں اٹھو، میرے ساتھ چلو، ہم سب کی دعوت عثمان غنی نے کی ہے، چلو چلتے ہیں عثمان غنی کے گھر روٹی کھانے جاتے۔ عثمان غنی پریشان ہوئے، اتنا کھانا نہیں بنا، لیکن دل میں خیال آیا کہ یارو میرا نبی میرا مہمان ہے اور صحابہ میرے نبی کے مہمان ہیں۔ میرا نبی میرا مہمان ہے، سارے صحابہ میرے نبی کے مہمان ہیں، نبی خود ہی کھانا پورا کر دے۔ حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے، حضور کریم آگے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا حضرت عثمان غنی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں اپنے آپ سے۔ صحابہ دل میں کہنے لگے یارو پتہ نہیں عثمان غنی کا ہمارا جانا پسند آیا کہ نہیں آیا ہے۔ جب کھانا کھا چکے حضور کریم نے فرمایا عثمان ہانڈی سمیت کھانا لاؤ، 10
دسترخوان سمیت روٹیاں لے کر آؤ، خبردار اس میں سے کوئی نوالا نہ توڑو۔ نبی پاک کے سامنے جب کھانا آیا، حضور کریم نے ہاتھ ڈالا، روٹی کا نوالا توڑا، ہاتھ سے اپنی ہانڈی میں سالن کا نوالا ڈال کر کہا اے عثمان سب کو کھانا کھلا دو۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں خدا کی قسم سارے صحابہ کھانا کھا گئے، ہانڈی اور دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہی بھرا نظر آ رہا ہے۔ سالن کم نہیں ہوا، روٹیاں کم نہیں ہوئی، صحابہ روٹی کھا گئے۔ کیا بات ہے میرے نبی کے موضوع۔ فرمایا کہ محمدی مسجد والو، جب حضرت عثمان غنی دسترخوان لے کر اندر گئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ذرا عثمان غنی سے پوچھیں، وہ پیچھے ہونٹ ہلا رہا تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، آپ پوچھیں وہ کیا کر رہا تھا۔ سنیے محمدی مسجد والو، حضرت عثمان غنی کی شہادت کیسے ہوئی، عثمان غنی کو کیسے شہید کیا گیا، کیسے مارا گیا۔ زندگی ہوئی تو اگلے جمعے انشاءاللہ یہ جھلک بھی دکھاؤں گا آپ کو، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو نبی کی اتنی باتیں سناؤں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے میرے نبی کا مقام اور رتبہ کیا بنا رکھا۔ حضور کریم نے عثمان غنی کو بلایا، اے عثمان تیرے یاروں کا کہنا ہے کہ جب تو میرے پیچھے چل رہا تھا تیرے ہونٹ ہل رہے تھے، تو کیا پڑھ رہا تھا، تو کیا کر رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا، میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ میں تو آپ کے قدموں کو گن رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میرا نبی مسجد نبی سے چل کر جتنے قدم چل کر میرے گھر آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ اور اپنے دلوں میں محبت پیدا کر، یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، یہ سہارے یہیں رہ جائیں گے، کوئی دنیا کا سہارا تیرے کام نہیں آئے گا۔ ہاں محمدی مسیح والو، حضرت موسیٰ کو کوہ طور کا نظارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو کوہ طور کا نظارہ مل گیا، زلیخا کو اشارہ مل گیا۔ محمدی مسجد والو، ہر بے سہارے کو سہارا مل گیا، ہم جیسے غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔